آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لبید بن اسب نامی بنی رزیق کے ایک آدمی نے آپ پر سحر کیا، جادو کیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محسوس کرتے کہ فلاں دنیاوی کام کر لیا ہے مگر وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ پھر ایک دن یا ایک رات جب کہ آپ میرے پاس تھے تو خوب دعا فرمائی، یا پھر فرمایا کہ اے عائشہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں نے پوچھا تھا وہ انہوں نے مجھے بتلا دیا۔ دو آدمی میرے پاس آئے خواب میں، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کی طرف۔ تو ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا یہ مسحور ہے، یعنی ان پر جادو کیا گیا ہے، سحر کیا گیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر سحر کیا ہے؟ تو اس کے ساتھی نے جواب دیا کہ لبید بن اسب نے۔ اس نے پوچھا کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک کنگے اور کچھ بالوں اور مذکر کھجور کے پھل کے غلاف میں۔ اس نے پوچھا کہ پھر وہ کہاں ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ ذی اروان کے کنویں میں ہے۔ چنانچہ آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس کنویں کی طرف تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور فرمایا اے عائشہ، اس کنویں کا پانی گویا کہ مہندی کی پانی کی طرح سرخ ہے، یعنی جس طرح مہندی پانی میں ملائی جائے میں پانی سرخ ہو جاتا ہے، فرمایا اس طرح وہ پانی بھی سرخ ہے، گویا ان کھجوروں کے سر شیاطین کے سروں کی طرح ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کو نکال کیوں نہیں لیا؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں نے ناپسند کیا کہ لوگوں کے درمیان شر پھیلاؤں۔ پھر بعد میں آپ نے کنویں کے بارے میں حکم دیا تو اس کنویں کو دفن کر دیا گیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، جمہور علماء کا مذہب چونکہ یہ ہے کہ ذات کے اندر بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، تو اس کے بارے میں ایک روایت ہے مشکوٰۃ شریف کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لولا کلمات اقولہن لجعلتنی یہودا حمارا، یعنی اگرچہ یہ کلمات نہ ہوتے جن کو میں پڑھتا ہوں تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ جادو کے ذریعے انسان کو گدھا بنا دینا یہ ممکن ہے، یعنی حقیقت میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کلمات وہ پڑھا کرتے تھے ان کی تاثیر یہ ہے کہ پھر کوئی جادو اثر نہیں کرتا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ کلمات کیا تھے تو آپ نے یہ کلمات بتا دیے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسم اللہ الحسنى ما علمت وما لم اعلم من شر ما خلق وزرع وبرأ۔ ترجمہ: میں اس عظمت والے اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں جس سے بڑا کوئی نہیں، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کی جن سے کوئی نیک اور بد انسان آگے نہیں نکل سکتا، اور میں پناہ پکڑتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی جن کو میں جانتا ہوں اور جن کو میں نہیں جانتا، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پھیلایا ہے اور وجود دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جادو کے ذریعے سے حقیقتاً بھی تبدیلی آ سکتی ہے، یعنی انسان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور جادو کے ذریعے سے صفات کی تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ جادو برحق ہے، اور اس سے بچنے کے لیے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا بتا دی کہ جس کے پڑھنے کی وجہ سے جادو سے آدمی کی حفاظت رہتی ہے۔